احتشام صاحب، ابھی کراچی کی حد تک اگر بات کریں، یہ جو اتحاد ہے کراچی کی حد تک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک ہولڈ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں نہیں ہیں. اب اس میں اگر پی ایم ایل این نے اتحاد کر لیا، پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہوگی، جی ڈی اے کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کراچی میں اگلی دفعہ الیکشن کے بعد سٹیک ہولڈرز کتنے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال؟ دیکھیں، اس میں ایک آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ کل کی آج رپورٹ ہوئی ہے، بشیر میمن ایف آئی اے کے سابق چیف جو ہے نا، وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی ایم ایل این جوائن کی تھی. آج ان کو باقاعدہ سندھ کا صدر کنوینر بنا دیا گیا. دیکھیں، اگر سارے معاملات کو اچھی طرح دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بشیر میمن صاحب اس وقت جب انہوں نے قاسم کے ابا کے خلاف گواہی دی تھی تو کس چینل سے بولے تھے، کہاں سے بلوائے گئے تھے، کیا ہوا تھا. آج جس جگہ کھڑے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی ورنیبلٹیز کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. دیکھیں، یہ جو ذوالفقار بات کر رہے ہیں نا کہ کیوں لیں گے اور کیوں لیں گے، میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، بیکرز کانٹ بی چوزر. یہ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات اس حد تک کو مان لی گئی کہ میں نے جیل کاٹی ہے تو وہ بھی جیل جائے، وہ جیل میں چلا گیا، مقدمے بھگتے بھگت بھی رہا ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہوگا کیا. میری اطلاع یہ ہے کہ جو سافٹ کارنر والے لوگ ہیں یا جو پی ایم ایل این کے اندر ہارڈ لائنر نہیں ہیں، وہ سلو کا لفظ یوز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ صورتحال میں آپ کو دینے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے، لہٰذا گزارا کرنا پڑے گا. لیکن اب شہباز شریف صاحب ایک جگہ کھڑے ہیں، اس کے بعد خواجہ کو دیکھ لیں، خرم دستگیر کو دیکھ لیں، دوسرے خواجہ سعد کو دیکھ لیں، ایون ایاز صادق بھی، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لڑائی کر کے بڑا نقصان ہوا ہے، آپ 40 سال تو مزے کیے، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ گیم پلان کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کے آپشنز کیا کیا ہیں. تو میرا خیال ہے ان کے لیے اس وقت آئیڈیل سچویشن یہی ہے. وہ جو چاہتے ہیں، پرائیویٹلی بھی انہوں نے کہا کہ ایک جو بات ہو رہی ہے کہ جی میرا یہ داغ دھل جائے کہ میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہیں وہ انڈو ہو جائے. بائی دی وے جس انداز سے ثاقب نثار صاحب آج کل معافی مانگتے پھر رہے ہیں، سابق چیف جسٹس صاحب، اس سے بھی بڑا کچھ نظر آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے وہ زخم جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے دھلتے بھی ہیں. اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ حکومت میں آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں اور ایک مخلوط حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور 5-6 مہینے تک ان کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے بعد سے سینیریو بلڈنگ ہم کر سکتے ہیں کہ جی کون ساتھ رہے گا، نہیں رہے گا. نقصان یونٹی کہیں یا بہت بڑا ہاتھ کہیں انور رضا، وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو گیا. اور آج اس کا جس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو ٹریلر دیکھ رہے تھے ہم، آج واضح طور پہ فلم گئی. اور دوسری بات نے دیکھا جو پریس کے لوگوں کی ایم کو لیڈروں کے ساتھ بالات پوچھے گئے، انہوں نے کہا بڑے دنوں سے چل رہی، اور خبر کی بات یہ ہے کہ یہ فوراً فیصلہ کیا گیا، ایک آدھ دن میں ہی فیصلہ ہوا. اور پھر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جب ایم کو جس طرف جاتی ہے ہواؤں کا رخ کیا ہوتا ہے، پہلا پتھر کدھر سے پھینکا جاتا ہے، کیا کروایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اسکرپٹ کے مطابق چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. مانتے نہیں تھے کہ انتخابی اتحاد کب ہوں گے. دیکھیں ہوں گے اور آپ کو آئندہ دنوں میں نظر بھی آئے گا. آپ اور میں کہتے ہیں یہ ڈیپ ہماری پولیٹیکل فالٹ لائن ہے نا، وہ اپنی جگہ قائم ہے. لیکن یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جب اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے الیکشن کی تو اس کے بعد پھر جوڑ توڑ کا سلسلہ صحیح معنوں میں شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ گہما گہمی تو شروع ہو جائے گی. اب جو ہی الیکشن شیڈول کا اناؤنس کرے گا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن فوری طور پہ جو ہم کہہ سکتے ہیں سلمہ، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے شاید اب اس دفعہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کو ایشور کرا دیا گیا ہے کہ اگلے 15 سال سے تو حکومت کر ہی نہیں ہے سندھ میں، اور یہ کہ جی اگلے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 2024 کا، اس میں اب لگتا ہے کہ ان کے حالات خراب ہوں گے. اور جس انداز سے آج پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی مائنس پیپلز پارٹی سندھ میں ہم ڈی ڈی اے کے ساتھ مل کے، جے یو آئی کے ساتھ مل کے، باقی اور طاقتوں کے ساتھ مل کے ہم الائنسز بنائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ جس کو کہتے ہیں ویک اپ کال ہے بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے لیے. اب دیکھنا زرداری صاحب اس حوالے سے کیا نئے پتے کھیلتے ہیں، کیا کرتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز سلمہ اس سارے سینیریو میں اس طرح ہے کہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد فوری طور پہ کیسے چیزیں شیپ اپ ہوں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا آج کی پریس کانفرنس کے بعد، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، بڑا واضح طور پہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ شجاعت صاحب جس کے ہیڈ ہیں ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ سکتے ہیں، ابھی 2-4 دن کے بعد آپ واضح طور پہ ایک اور خبر دیکھ لیں گی کہ یہ آئی پی پی احکام پارٹی کے ساتھ بھی ان کے معاملات اس طرف چلے جائیں گے. تو بنیادی طور پہ یہی لگ رہا ہے ساری چیزیں جس طرح چل رہی ہیں کہ جی اب جس انداز سے نواز شریف صاحب آئے ہیں، نواز شریف صاحب ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ سمپل میجورٹی بھی شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال قاسم کے ابا کی پارٹی ابھی بھی ہے کہ الیکشن اگر بلے کو نشان دیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ بڑا واضح طور پہ فیوچر کے سینیریو بلڈنگ کر سکتی ہیں کہ نواز شریف صاحب ہوں گے. کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ جی اب پیپلز پارٹی کو الٹیمیٹلی راضی کر لیں گے ڈاکٹر صاحب، بلاول بھٹو زرداری اگلے آپ کے فارن منسٹر ہوں گے.